یہ موت کا حادثہ جو ہمیں پیش آیا، اللہ تبارک تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو آخرت میں بلند فرمائے۔ بہرحال اس کے حق میں موت مقدر تھی، اور جس جگہ موت کا وقت متعین ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ضرورت اس کو وہاں لے جاتی ہے۔ بہرحال بچے کی موت جو ہوئی اس میں اب غور کرو، 3 قسم کی شہادت شامل۔ ایک تو یہ کہ فضائل شہداء میں یعنی قتل فی سبیل اللہ کے علاوہ 60 قسم کے شہداء لکھے ہیں، 60 قسمیں ہیں شہداء کی۔ ان میں سے یہ 3 جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ مسافرت کی موت، موت الغریب شہید، مسافر کی موت، اللہ کے راستے میں تھا، طلب علم میں تھا اور اس میں یہ موت آئی، ایک شہادت ہوئی۔ دوسری شہادت طلب علم کے زمانے میں یہ موت آئی، یہ شہادت کا درجہ ہے۔ اور تیسری شہادت موت الغریق شہید، جو ڈوب کر مر جائے اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو 3 چیزیں جو ہے یہ حاصل ہو گئی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ 2 بار ادھر جاؤ 3 شہادت حاصل کرنے کے لیے، یہ تو اتفاقاً اس بیچار کے غریب تو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ویسے جگہ پر جہاں ممنوع ہے وہاں جانا نہیں چاہیے، وہ امر آخر ہے، لیکن بہرحال ایک واقعہ ہو گیا۔ اس دارالعلوم کے تعلق سے ایسے کچھ واقعات موت کے بھی ہوئے۔ ایک موقع تو آپ اگر آپ کے سامنے ہوا، آپ کے سامنے وہ بچہ گھومتا پھرتا کتا تھا، لیکن اس کو موت وہاں لے گئی۔ بہرحال مریض الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آرام سے سو گیا ہے۔ بہرحال وہ جتنی زندگی لے کر آیا اتنی زندگی، لیکن بہرحال یہ موت میں یہ 3 شہادتیں جمع ہو گئی۔ اس بچے کے لیے بھی، اس کے والدین کے لیے یہ ایک بہت ذخیرہ آخرت ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے دارالعلوم میں ایک مرزا صاحب تھے، شاید اس کے دیکھنے والے تو تم میں کوئی ہوں گے نہیں، یہ ان کی بھی یہی موت ہوئی تھی۔ یہ ایک ٹیچر تھے اسکول کے اور شاعر بھی تھے۔ تو ان کی موت بھی یہی دارالعلوم میں ہوئی تھی۔ وہ شاعر تھے، ان کا ایک شعر وہ بہت کثرت سے وہ ان کی زبان کے اوپر جاری تھا۔ وہ شعر یہ تھا، وہ انہی کا خود شاعر کے انہی کا شعر تھا۔ وہ یہ شعر بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی موت کا واقعہ پیش آیا۔ وہ شعر یہ تھا، یہ خاک زمین لازم ہے تجھے میرا احترام، یہ خاک زمین لازم ہے تجھے میرا احترام۔ پھر آگے کہتے ہیں تجھ کو معلوم بھی ہے اس ہستی جس کے خاطر خلق ہوئی یہ کائنات، اس کا ہوں میں ادنا غلام۔ اس کا جو شعر ہے وہ بالکل پورا مجھے محفوظ نہیں ہے، لیکن یہی مطلب ہے کہ یہ خاک زمین لازم ہے تجھے میرا احترام، تجھ کو معلوم بھی ہے اس ہستی جس کے خاطر خلق ہوئی یہ کائنات، اس کا ہوں میں ادنا غلام۔ یہ
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لولا لما خلق الافلاق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہی کے اندر یہ سارے کائنات جو ہے یہ وجود میں آئی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس ہستی کا میں ادنا غلام ہوں. اب یہ واقعہ ان کا یہ ہوا کہ وہ اسکول میں آیا کرتے تھے تو ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز میں عام طور پر پہنچ جایا کرتے تھے. دوپہر کو اسکول ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں تھا نہیں, میں حضرت ہمارا حضرت کہیں باہر تشریف لے گئے تھے تو حضرت کو لینے کے لیے میں لندن گیا تھا. تو لندن میں حضرت اترے تو حضرت نے بھی اس وقت بہت ہی عجلت کے ساتھ جلدی سفر بہت عجلت کروائی. پھر ہم والسل آئے. وہاں والسل میں آ کر یہ معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا, دارالعلوم کے اندر ہی انتقال ہو گیا. تو حضرت فرمایا کہ وہ تو یہ کہا کرتے تھے میں دارالعلوم کے لیے مرنے ہی کے لیے آیا ہوں, دارالعلوم میں مرنے ہی کے لیے آیا ہوں. اچھا, پھر عجیب بات یہ تھی کہ یہاں ان کا ڈاکٹر کے یہاں نہ کوئی ریکارڈ, نہ ہاسپٹل میں کوئی ریکارڈ, نہ کوئی. تو ظاہر ہے کہ ایسی موت کے اوپر تو بڑی سخت تفتیش ہوتی ہے. پھر وہ پوسٹ مارٹم بھی کرتے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ورقہ بھی جلدی مل گیا, پوسٹ مارٹم بھی کچھ نہیں ہوا. اچھا, ان کی نماز یہیں دارالعلوم کے اندر ہوئی جنازے کی, اور بولٹن کے اندر ان کی تدفین ہوئی تھی. اچھا, اب جب ہم تدفین کے ان کے موقع پر بولٹن میں ان کے مٹی ڈالنے میں ہم حاضر تھے تو واقعی ایک عجیب منظر وہاں دیکھا کہ یہ جو اپنے کہا کرتے تھے کہ یہ خاک لازم ہے تجھے میرا احترام, تو بالکل گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مٹی خود بخود گرتی جا رہی ہے. اور اتنی جلدی تدفین ہو گئی, اتنی جلدی تدفین یہاں ہم نے کبھی یو کے میں دیکھی نہیں. تو یہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ خاک زمین لازم ہے تجھے میرا احترام, تو اس خاک زمین نے واقعی میرا احترام کیا. انہوں نے بہت بڑی ہستی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا کہ ان کا میں ادنا غلام ہوں, تو اس وجہ میرا احترام تجھے لازم ہے. تو ایسا معلوم ہوا کہ مٹی گویا خود بخود گری جا رہی ہے, اور اتنی جلدی اجلت میں وہ تدفین ہوئی کہ یہ تدفین اتنی اجرت میں کبھی ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے. تو دارالعلوم کی مناسبت سے یہ ایک واقعہ بھی ہوا ہے. ان کو شاید تم میں دیکھنے والوں میں کوئی ہوگا بھی نہیں, ان کو مرزا صاحب کے. اچھا, اس سے پہلے سب سے بڑا حادثہ ہمارے دارالعلوم کے تعلق سے ہوا تھا. ہمارے 5 اساتذہ شہید ہو گئے تھے. ہمارے استاد الخل مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ابراہیم دیسائی, ان کے دیکھنے والے پتہ نہیں کوئی ہے یا نہیں. پریسٹن کے اندر ہوا کرتے تھے, یہاں پڑھا کرے استاد الخل کا مطلب یہ ہے کہ ہم راندیر میں پڑھتے تھے. تو میرے بھی استاد تھے, ہمارے حضرت کے بھی استاد تھے. ان کے پاس ترجمہ قرآن پاک کا اور کچھ کتابیں پڑھی تھی. استاد الخل جو یہ پریسٹن اور مولانا یعقوب دیسائی مرحوم کی, مولانا جنید صاحب جو ہے ان کے والد مرحوم, اور دوسرے ایک مولانا علی صاحب تھے, بلیک بن میں ہوا کرتے تھے, اور ایک رشید بھائی ڈرائیور تھے, یہ بھی پاکستان کے تھے. تو اس وقت ایک چھوٹا سا پرچہ بھی شائع ہوا تھا, دارالعلوم کے 5 شہید. فضائل شہداء اسی زمانے میں نے لکھی تھی. فضائل شہداء میں 5 شہیدوں کے حالات ہے. کل وہ کتاب نکال لینا, ہم انشاءاللہ 5 شہیدوں کے حالات بہت مختصر شروع میں ہیں, وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو وہ واقعہ یہ بھی ہمارے دارالعلوم کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا. وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہ اس میں مولانا یعقوب صاحب کے دارالعلوم میں رہا کرتے تھے. اچھا, لیکن وہ جمعہ کو مدرسہ پڑھا کر سنیچر کو وہاں پریسٹن چلے جایا کرتے تھے اپنی ہمشیرہ کے یہاں. تو وہی پیر کے دن یہ پریسٹن سے کار آتی تھی. ان میں یہ 5 حضرات ہوتے تھے, اور ان میں ایک نو مسلم برکت علی بدر کے بھی تھا. وہ تو شاید اللہ کہیں وہ تو زندہ ہے, اور کہاں ہے ابھی تو اس کا حال کچھ پتہ معلوم نہیں.
لیکن وہ اس حادثے کے اندر تھا. تو پیر کے دن یہ کار وہاں پریسٹن اور پریسٹن سے بریک بند ہو کر یہ جو راستہ ہے بریک بند کا اس راستے سے آ رہی تھی. ابھی تک وہ مکان کا وہ موڑ جہاں سے جب بھی گزرتے ہیں تو ان شہداء کو اس جگہ سے جب بھی گزرتا ہوں تو ان کے اشارے سور میں کیا کرتا ہوں بریک بند جاتے ہوئے آتے ہوئے. تو ایک کوئی دودھ کی وین تھی, اس کے پیچھے کوئی بسکٹ کی بڑی ٹرک تھی. تو وہ اوورٹیک کرنے گیا اور ادھر سے وہ وین میں گاڑی آمنے سامنے ٹکرا گئی اور اس ٹکرانے سے یہ سب کے سب شہید ہو گئے سوائے اس برکت علی جو نو مسلم تھا. باقی اسی حادثے کے اندر فضائے شہداء میں ان 5 شہیدوں کے بارے میں کچھ ایک قاری مولانا عبدالحی لاجپوری نادل کر کے شاعر ہیں, انہوں نے لکھے ہیں. انشاءاللہ وہ اشعار بھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر بعد میں ہم کو یہاں تو سب منتظر کہ یہ حضرات آئیں گے کہ یہاں کچھ پتہ نہیں سا ہو گیا, آئے نہیں. گاڑی پر آئی تھی پڑھانے کے لیے, بس مدرس حضرات پہنچتے نہیں. پھر بہت دیر کے بعد تحقیق ہوئی تو کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہوا اور وہ کار میں جتنے تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے. اور اس زمانے میں کوشش یہ کی تھی کہ یہیں حضرات کی تدفین ہو. قبر خود بھی دی تھی وہاں اوپر کے اندر نکل میں یہاں اس طرف سامنے بالکل بائیں ہاتھ پر اوپر سے تھوڑا نیچے کر جہاں قبر غالباً تقریباً تیار بھی ہو گئی. لیکن یہاں تو سب قانونی چیزیں بہت ہوا کرتی ہیں. تو پھر وہ انہوں نے تو بہت شرائط ان کے ہوتے ہیں کہ اس زمین کے نیچے سے کوئی گٹر بہتی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, یہ ہے وہ ہے. بہرحال پھر یہ کیونکہ بہت لمبی کارروائی تھی اس لیے وہ اجازت نہ مل سکی. اس لیے رشید بھائی اور تھے مولانا عمر جی بہت اچھا قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک مولانا علی بھائی, یہ 3 کی تدفین وہاں بلیک بند میں ہوئی اور مولانا یعقوب صاحب مرحوم اور عمران دیسائی صاحب مرحوم ان کی تدفین وہاں پریسٹن کے اندر بھی جنازے کے اندر بھی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمی کو تشریف لائے تھے. تو خوش قسمتی سے ان کے جنازے کی نماز جو ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھائی تھی. اس واقعے کے بعد ہمارے شیخ نور اللہ مقدہ بھی ان حضرات کی قبروں کے اوپر تشریف لے گئے تھے. تو ایک بزرگ آئے تھے یہاں پر, ان کو کشف قبور ہوتا تھا. تو وہ جب بلیک بند حاضر ہوئے وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ دونوں یعنی مولانا علی بھائی اور مولانا عمر جی یہ قرآن شریف بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک کا پارا سنانے گئے تھے. تو پارا سنا کر آئے. اور جو رشید بھائی تھے ان کو دیکھا تو تصویر پڑھ رہے تھے انشاءاللہ. اور کسی کو وہ دیکھا کوئی اور ہوگا یوں تو وہ سینہ پیٹ رہا تھا, ہائے 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 ہائے. وہ بد عمل ہوگا کوئی. اللہ تبارک تعالیٰ عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر وہ وہاں گئے پریسٹن. تو پریسٹن کے قبرستان میں گئے تو کہتے ہیں کہ 2 نہریں بہتے رہی بالکل زمین کے اوپر. جنت کی جو نہریں ہوگی وہ تو زمین پر بہتی ہوگی, اس میں سے گہرائی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جنت ہمارے مولانا تھے ہمارے خالازاد بھائی, وہ جنت کی تعریف کیا کرتے تھے جہاں تکلیف کا نام نہ ہو اور دوزخ جہاں راحت کا نام نہ ہو. تو جب گہری ہوتی ہے کوئی نہریں یا تو اس میں بھی انسان کو تشویش ہوتی ہے. تو نہر جنت کی جو ہے وہ زمین کے اوپر ہی چلتی ہوگی اور اللہ کی قدرت کے اس کی وجہ سے اس کے لیے گڑھا ہونا ضروری نہیں. تو کہتے ہیں بالکل زمین کے اوپر 2 نہریں ہیں. ایک طرف مولانا یعقوب صاحب ہیں بیٹھے ہوئے, دوسری طرف اپنے مولانا ابراہیم دیسائی صاحب, اور دونوں جو ہے کنارے بیٹھ کر ہنس رہے تھے. گویا یہ ان کے لیے جنت کی بشارت تھی. یہ
واقعات اپنے دارالعلوم کی مناسبت سے یہ ہوئے تھے، ان 5 اساتذہ کا واقعہ، اور ابھی ایک واقعہ ہوا، اور تیسرا ایک واقعہ سنا میں نے وہ مرزا صاحب کا، جن کا شعر ابھی سنایا تھا کہ خاک لازمی لازم ہے تجھے میرا احترام، تجھ کو معلوم بھی اس ہستی جس کے خلق کائنات اس کا ہوں میں ادنا غلام۔ تو بھائی موت جب بھی ہم یہ حادثات ہوتے ہیں تو ہم موت کو دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے شیخ نور اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، وہ اللہ والے تھے، انہوں نے جواب میں دیا کہ تیرا جنازہ، تو کہا کہ اگر تجھے یہ ناگوار گزرے تو یہ سمجھ کہ میرا جنازہ ہے۔ مطلب کہ ان لغویات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اپنا کر چکے، لیکن ہمیں اپنی موت کی فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ نور اللہ ایسے اموات حضرت کے سامنے جب آتی تھی تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ اس وقت بولنا، بات چیت کرنا، کچھ پوچھنا، یہ حضرت کو بہت زیادہ ناگوار تھا۔ حضرت کے سامنے ہم نے جو حادثہ دیکھا بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بانی تبلیغ معیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے چچازاد بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، شاگرد بھی تھے، بلکہ حضرت کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں ایک کے بعد دیگر آئی۔ حضرت کی پہلی صاحبزادی مولانا یوسف صاحب اللہ کے نکاح میں تھی، وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے جب سجدہ کیا تو سجدے ہی کے اندر ان کی موت، ان کا انتقال ہو گیا تھا سجدے کے اندر۔ پھر ان کی حضرت کی دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں آئی، تو ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے بہت ہی محبوب تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بھی جہاں نظام الدین سے جب تشریف لے آتے تھے تو حضرت کے یہاں کو ایک عید آ جاتی تھی، اور اتنی مسرت اور خوشیاں، اور حضرت کو ان سے بہت زیادہ عشق تھا، محبت تھی، اور جماعت کے ہر کام میں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت کا جب تک مشورہ نہ ہو آگے بڑھتے نہیں تھے، ہمارے حضرت کے گویا عاشق ظاہر تھے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہی جمعہ کا دن تھا، اپریل کا مہینہ تھا، یہ 65 عیسوی جبکہ ہمارا دورے کا سال تھا، اور 85 ہجری 50 ہجری کا واقعہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے دن حضرت کے کہاں یہ عصر سے قبیل عصر یہ اطلاع آئی کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں ہی یہ خبر حضرت کے پاس پہنچی، عصر کے بعد تو بہت بڑا مجمع مسجد سے جہاں دیکھو چاروں طرف آدمی 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 آدمی۔ حضرت تو عصر کی نماز کے بعد زر تشریف لے گئے، زنانے میں اندر داخل ہوئے اور یوں فرمایا، بھائی دیکھو بچیوں، تم نے تو یہ حادثہ سن ہی لیا ہے، اور اس وقت سب کو تمہارا معمول معلوم ہی ہے کہ سب جو ہے قرآن شریف کے اندر تسبیحات کے اندر جو ہے مشہور ہو جاؤ۔ چنانچہ جو بھی وہاں جاتا ہے ان کو تصویر دے دی جاتی ہے۔ پھر حضرت باہر تشریف لے آئے اور بڑی بررائی ہوئی آواز میں اور بہت زور کے ساتھ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تم کو جو ہے اس سے اچھا بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تم لوگ تو باتوں میں مشہور رہو، میں تو کوئی مسجد میں جاتا ہوں اور کچھ پڑھتا ہوں۔ یہ کر کے حضرت پھر مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور مراقب ہو گئے۔ پھر کیا تھا، سارا مجمع جو ہے وہ سننا تھا، پھر سب کے سب وہاں دفتر کی مسجد اوپر نیچے سب آدمی آدمی، پھر وہ سب کے سب جو ہے پڑھنے کے اندر جو مشہور ہو گئے۔ جو ہمارے حضرت کے یہاں ایسے حادثات کے موقع پر رجوع اللہ اور توجہ اللہ اور یہ چیزیں جو ہے یہ معمول تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسے موقع پر انسان کو جو قرب الہی نصیب ہوتا ہے، خاص طور پر جب اپنوں کا کسی کی موت ہو، اس وقت بہت زیادہ رنج و تکلیف ہوتی ہے، وہ وقت بہت مبارک ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو اس قیمتی وقت کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے باتوں کے اندر، بلکہ اہتمام کے ساتھ ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے فوراً رجوع اللہ کرنا چاہیے، اور اس وقت جو ہے وہ انسان کو جو تعلق مع اللہ اور انقطاع دنیا اور اقبال الآخرہ کا جو مضمون حاصل ہوتا ہے وہ اور موقع پر حاصل نہیں ہوتا ہے۔
تو اس وقت خوب جو ہے مشغول رہنا چاہیے. تو یہ کہنا سنانے کا حاصل یہی ہے کہ امت پر خاص کرم ہے کہ وہ واقعہ